میری سب سے بڑی پریشانی یہ کہ میرا والد فوت ہو گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، پیٹ اس کا پھول گیا، جسم اس کا سوج گیا. میرے لیے دو پریشانیاں. اب میں رو رہا ہوں، روتے روتے مجھے نیند آ گئی. نیند میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جلوہ مبارک دکھایا، یعنی اپنا دیدار کروایا اور فرمایا کوئی مسئلہ نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح ہو گیا، جسم بھی اپنی پہلی حالت پر آ گیا اور خود بخود ہی اس کے لیے غسل اور کفن کا انتظام ہو گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا دیوانہ تھا، مجھ پر درود پاک پڑھتا تھا، مرنے سے پہلے اس نے فریاد کی تو میں نے اس کی فریاد رسی کی. تو پتہ چلا کہ جو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اس کے وارے نیارے ہی ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ شخص کہتا ہے کہ میرے نزدیک دعاؤں سے بڑھ کر سب سے بڑی دعا درود پاک ہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے والد صاحب کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. واقعی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فضول باتیں کرنے کی بجائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہی رہیں. جب بھی وقت ملے، وضو ہوں بے وضو ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں. آج ہم ایصال ثواب کی محفل میں یہاں حاضر ہیں. ایصال ثواب کا مطلب ہے کہ ثواب پہنچانا. کیا ہم جو کچھ بھی پڑھیں، درود پاک پڑھیں، کوئی ذکر اذکار کریں، سبحان اللہ کہیں، اللہ پاک کی پاک کلام کی جو ہے وہ تلاوت کریں، تو اس کا جو ہے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں. اور علامہ احمد مالکی قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھیا یعنی بوڑھی عورت مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ میری ایک جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ سکوں کہ وہ کس حال میں ہے. اب انسان کی فطرت ہے کہ اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. جن کے اپنے چلے جاتے ہیں اسے ہی احساس ہوتا ہے، اسے سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے. تو یہ ماں کی ممتا اس بات کے لیے بے چین تھی کہ اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھے کہ وہ کس حال میں ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اسے ایک عمل بتایا کہ اے بوڑھی عورت، آپ یہ عمل کریں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالی خواب کی حالت پہ آپ کو یہ دکھا دے گا منظر کہ وہ کس حال میں ہے. جو طریقہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بتایا، عورت نے ویسے عمل کیا. رات کو خواب میں دیکھا، خواب میں اپنی نوجوان بیٹی کو عذاب کی حالت میں دیکھا کہ اس کے جسم پر تار کول کا لباس ہے اور پاؤں میں زنجیریں ہیں. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو دوسرے دن اس عورت نے آ کے خواب بتایا. وہ خود بھی بہت مخموم ہوئے، یعنی پریشان ہوئے. کچھ دنوں کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، اس نے اسی بوڑھی عورت کی نوجوان بیٹی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر بیٹھی تھی. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو عذاب میں تھی، تیری والدہ نے مجھے یہ حال تیرا بتایا تھا. اس نے کہا واقعی جتنے بھی اس قبرستان کے اندر مردے تھے سب پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن ایک ایسا کرم ہوا ہم سب پر کہ اللہ کے ایک نیک بندے کا گزر اس قبرستان میں سے ہوا.
اس نے ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر ہم کو ثواب پہنچا دیا تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی، اس نے مجھ سمیت 560 مردوں کو عذاب سے دور فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ ساقیے حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، ساقیے حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، دونوں عالم کے سرور پہ لاکھوں سلام، جن کا ابر کرم سب پہ سایہ فگن، ایسے پیارے پیغمبر پہ لاکھوں سلام، جن کی خوشبو سے طیبہ کی گلیاں بسیں، ایسے جسم معطر پہ لاکھوں سلام۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ تو ان دونوں روایات سے پتہ چلا کہ ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، کوئی ہمارا پیارا اس دنیا سے چلا جائے، ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود سلام پڑھنے والے پر اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کی تو اتنی فضیلتیں ہیں کہ اتنی فضیلتیں ہیں جو ایک دفعہ پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور بڑی ایک دلچسپ بات علماء کرام نے بیان کی ہے کہ کرامن کاتبین 2 مقبول فرشتے ہیں، ہر شخص پر ہیں، یہ مقرر ہیں۔ اگر وہ شخص نیکیاں کرتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھتے ہیں، اور اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ وہ لکھنے والا گناہ لکھتا ہے۔ درود پاک ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا کام ہے جو دونوں فرشتوں کو مصروف کر دیتا ہے۔ کیسے؟ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10 درجات بڑھاتا ہے، اور گناہ لکھنے والا جو ہے اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، کیونکہ درود پاک کی فضیلت ہے کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے۔ تو دونوں فرشتوں کو مصروف کرنے والا کام کیا ہے؟ درود پاک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مرنے والا ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح ہے، ایسے شخص کی طرح ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اب ڈوبنے والا کوشش کرتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ اسے کوئی ایسا سہارا مل جائے جس سے وہ نکل آئے۔ اسی طرح فرمایا کہ مرنے والا شخص بھی ڈوبتے ہوئے شخص کی طرف آئے، وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے کوئی اس کے لیے دعا کرے، کوئی ایصال ثواب کرے۔ اگر ان میں سے کوئی اس کے لیے دعا کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، تو وہ اس کے نزدیک جو ہے دنیا اور معافیہ، یعنی دنیا جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ انہیں ہماری دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں صرف ایصال ثواب کی ضرورت ہے، اور ایصال ثواب ہم کریں گے، اگر بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو اس کا بھی ثواب پہنچے گا، کیونکہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی والدہ انتقال کر گئی۔ اب وہ ارباب اقتدار تھا، بادشاہ تھا، اس کی یعنی کلخانی پر، والدہ کی کلخانی پر جب ایصال ثواب کے لیے کرنے لگے، مولوی صاحب نے کہا کہ کتنے ختم پڑھے ہیں؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے 10 قرآن پاک پڑھے ہیں، اس کا ایصال ثواب کرتا ہوں۔ دوسرے نے دیکھا، اس نے 15 کا ہے۔ اسی طرح لوگ بڑی تعداد میں جو ہے ایصال ثواب کرتے رہے۔ اللہ کا ایک نیک بندہ بھی اس محفل میں شامل تھا، اس نے کہا